نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے ہر شخص اپنے اپنے ماحول کو دیکھے کہ آپ کا ماحول کیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں اور ان کو آپ کس طرح صاف رکھیں گے۔ مثلا آج آپ جب گھر جائیں تو گھر کی ہر چیز پر نظر ڈالیں کیونکہ وہ آپ کا ماحول ہے۔ مثلا فلور، فرش، بستر، چھت، جالے، شیشے، جالیاں، پھر اسی طرح جن چیزوں سے آپ ان کو صاف کرتے ہیں، جھاڑو، موپ، کیونکہ بہت سے جراثیم آپ صفائی کے نام پر گھر میں داخل کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ گندا موپ لگا کے۔ بہت سے لوگ موپ لگا کے دھوتے نہیں ہیں، اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اگلے دن تک کے لیے کیا ہوتا ہے 24 گھنٹوں میں؟ وہ لگانے کے وقت دھوتے ہیں، لگا کر نہیں دھوتے۔ اب نقصان کیا ہوگا؟ وہ 24 گھنٹے اس کے اندر جراثیم پلتے رہیں گے اور پھر آپ نے وہ آ کے سارے گھر میں خوب پھیلا دیے۔ پھر اسی طرح کچن میں گئے آپ، آئیڈیل مسلمہ کچن میں ہیں، اپنے برتنوں کا حال دیکھیں، کچن کا فلور دیکھیں، کچن کے پائپ دیکھیں، واش بیسن دیکھیں، جس اسپنج کے ساتھ آپ برتن دھو رہے ہیں ذرا اس کی حالت دیکھیں، جس اسٹیل وول سے آپ اسکریچ کرتے ہیں مختلف برتنوں پہ لگی ہوئی سخت چیزوں کو، ذرا اس کو کھول کے دیکھیں۔ پھر اسی طرح جو مکھیاں گھوم پھر رہی ہیں، مختلف چیزوں پہ بیٹھ جاتی ہیں، رات کے وقت کچن سے نکلتے ہوئے دیکھیں کہ کون کون سی چیز کھلی ہے، کیونکہ رات کے وقت سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں بلائیں اترتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں، اور جو برتن کھلا ہوتا ہے اس کے اندر چلی جاتی، پھر اسی میں ہم پانی وانی پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ تو کھانے کو ڈھکنا اور گرد و غبار سے بچانا، مکھیوں سے بچانا۔ پھر اس کے بعد آپ واش روم کا حال دیکھیے، جس جگہ پر آپ نے شیمپو اور سوپ رکھا ہوا ہے اس کا حال دیکھ لیجیے۔ واش روم کے موپ اور واش روم کا جو وائپر ہے اس کو دیکھ لیجیے کہ وہ کتنے کیڑوں کی آرام گاہ ہے۔ کموڈ کا برش دیکھ لیجیے اور اس کے نیچے کھڑا پانی دیکھ لیجیے، وہ پانی کہاں سے آیا یہ بھی سوچ لیجیے۔ ٹوتھ برش، اور پھر سارے گھر والوں کے ایک ہی جگہ کٹھے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں وہ۔ جی ٹائلز آپ دیکھیں۔ پھر لانڈری جہاں آپ کپڑے دھوتے ہیں، واشنگ مشین کا حال دیکھیے، فلور دیکھیے، جہاں آپ نے سرف وغیرہ اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس جگہ کو دیکھ لیجیے۔ ان سب چیزوں کا جائزہ لیجیے کیونکہ یہ سارا کچھ ہمارا ماحول ہے۔ ہم اگر آدھ گھنٹہ بھی لانڈری والے ایریا میں کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں تو اس میں جتنی سڑاند اور جو گندگی ہے وہ کون انہیل کر رہا ہے؟ کام کرنے والا ہی کر رہا ہے، خود آپ ہی اس کو سفر کر رہے ہیں، یعنی اس سے آپ ہی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کچن میں اگر گندگی ہے تو کس کو تکلیف ہے؟ آپ ہی کو ہے نا۔ اب ان ساری چیزوں کو صرف وہاں نہ دیکھیے، کیونکہ مومن غور و فکر کرتا ہے نا کہ یہ چیز مثلا ایک گندا اسپونج جو رات بھر گندگی میں پڑا رہا، صبح اٹھ کے آپ نے اسی سے جلدی سے کپ دھو اور اس میں چائے پی رہے ہیں، تو کیا وہ صاف ہے کپ جو بظاہر دیکھنے میں صاف ہے؟ پھر جو واشنگ لیکوڈز ہم یوز کرتے ہیں، بعض لوگوں کو برتن دھونے نہیں آتے، کپڑے دھونے نہیں آتے، کپڑے دھوئیں گے ابھی اس کے اندر صابن ہوگا بس نکال دیں گے۔ بعض لوگ برتن میں ابھی پوری طرح وہ صاف نہیں ہوا، وہ صاف سمجھیں گے، اسی میں کھانا کھا لیں گے۔ تو اس طرح کتنے ہی انوانٹیڈ کیمیکلز گندے برتنوں اور گندے کپڑوں اور ان سب کے ساتھ ہمارے اندر جا رہے ہوتے ہیں، ان کے اثرات، چاہے وہ اسکن کے ذریعے چاہے منہ کے ذریعے۔ پھر اسی طرح سبزیوں یا فروٹ وغیرہ کو جب ہم لا کے رکھتے ہیں یا پھر دھوتے ہیں یا پھر بعد میں جو کٹائی ہوتی ہے اور جو اس کا ویسٹیج ہوتا ہے اس کو کتنی دیر کھلا رکھتے ہیں، کہاں ڈمپ کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا میں ہر چیز کو ڈمپ کرنے کا الگ الگ ڈبہ ہوتا ہے، فوڈ الگ میں جاتی ہے، یعنی ریسائکلنگ جو ہوتی ہے، کاغذ الگ میں جاتے ہیں، اسی طرح شیشہ وغیرہ، بیٹری کے سیلز، ان سب چیزوں کو ڈسپوز آف مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے، اور مختلف کلرز کے ڈبے گھر کے باہر رکھے جاتے ہیں ہفتے میں 1 یا 2 دن، جس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور مختلف گاڑیاں گزرتی ہیں، ایک فوڈ اٹھاتی ہے، دوسری کاغذ وغیرہ اٹھاتی ہے، تیسری باقی گھر کا جو ویسٹیج ہے اس کو اٹھاتی ہے۔ اگر آپ اس کو مکس کریں گے تو آپ کو جرمانہ پڑے گا۔ ہمارے ہاں ری سائیکلنگ کا کوئی انتظام ہی نہیں، سوچ ہی نہیں۔ کسی بھی جگہ پر آپ کسی بھی ہائی وے پہ سفر کیجیے اور آس پاس اڑتے ہوئے پلاسٹک کے لفافے دیکھیے کہ ہمارے پورے ماحول کو کتنا گندا کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کو جلانے کے بعد جو پولوشن ہوتی ہے، جو دھواں ہوتا ہے، وہ ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔
آج پوری دنیا میں یعنی کہ گلوبل وارمنگ کے طور پر ماحول کی صفائی جو ہے یا پولوشن جو ہے وہ ایک بلا بنی ہوئی، ایک عذاب بنا ہوا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ابھی شعور بھی نہیں ہے اس چیز کا، جس چیز کو ایک بلا کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اور اس سے نبٹنے کے لیے کتنی تنظیمیں وجود میں آ چکی ہیں اور کتنی بڑی بڑی ریسرچ ہو رہی ہے اس پر. ہم کب جاگیں گے؟ کیا واقعی ہم دین پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ پھر آپ اپنی ورک پلیس پہ ہیں، اپنے اسٹڈی ٹیبل پر ہیں، صرف اپنے اسٹڈی ٹیبل کو ہی دیکھ لیجئے کہ اس کی صفائی کا کیا حال ہے. ہم اپنے کی بورڈز ہی دیکھ لیں، ماؤس جس سے ہم کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، کمپیوٹر اسکرین دیکھ لیں. اگر ہم نے کسی طرح کوشش کر کے گھر صاف ہی کر لیا تو گلی میں اتر کر دیکھ لیں وہاں کیا عالم ہے. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کا یہ کلچر ہے، مثلا ٹرکش جو ہیں ان کا بھی یہی کلچر ہے کہ جوتے گھر سے باہر، کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو. جاپنیز کا بھی یہی حال ہے، وہ جوتے گھر کے باہر ہی ہوں گے اور اندر ننگے پاؤں رہیں گے یا ساکس وغیرہ کے ساتھ. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ احساس، شعور، ارادہ، نیت کہ یہ کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. اللہ رب العزت نے سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ فلم تجدوا ماء، پس جب تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم، تو تم مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا. ان حذیفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی ہے. تو آج گفتگو ہے تیمم کے طریقے پر. تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تیمم کی نیت کرے، کیونکہ بغیر نیت کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل میں یہ نیت ہو کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں. تیمم کا حکم غزوہ بنی مصطلق میں پیش آیا. اس غزوے کے سفر کے دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار کھو گیا اور لشکر کے لوگ اس ہار کو ڈھونڈنے لگے. قریب میں پانی بھی نہیں تھا اور نماز کا وقت آ گیا. اس وقت تیمم کی آیات نازل ہوئیں. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ضربتاً للوجہ والکفین، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک ضرب ہے چہرے اور دونوں ہاتھوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو تیمم کا طریقہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے یہ کافی تھا کہ تم زمین پر ہاتھ مارتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیتے. اور ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ طریقہ سکھایا کہ اپنے دونوں ہاتھ مٹی پر مارے، پھر ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور دونوں ہاتھوں پر پھونک ماری، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا.
تیمم جو کیا جاتا ہے وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، پانی لگنے سے ہلاک ہونے یا مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے، یا درد جو ہو رہا ہے اس کی شدت میں اضافہ ہونے کا خوف ہو تو تیمم کیا جاتا ہے۔ اس کا عملی طریقہ جو ہے نا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک ضرب ماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس کے بعد اس مٹی کو ہاتھوں سے جھاڑ لیا، اس کو پھونک مار کے دور کر دیا، پھر پورے چہرے کو اس کے اوپر اس طرح پھیرو۔ چہرے سے مراد یہ سر کے یہ جو بال ہیں یہاں سے یہ ٹھوڑی تک اور کان کی اس لو سے اس جگہ تک یہ پورا حصہ چہرہ شمار ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اس طرح اس کے اوپر پہلے ایک دفعہ ہاتھ سے پھیر لے، اس کے بعد پھر یہ ہاتھوں کو، یہ جو پونچے کہلاتے ہیں، یہ جو ہڈی ہے اس ہڈی سے نیچے تک کے ہاتھوں کو یہ جو ہے نا اس طرح اس کو پھیر لیا جائے تو یہ تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔